سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
فن تفسیر میں ایک علم ہے جس کا نام ہے وجوہ الخطاب، سٹائلز آف ایڈریس۔ انداز خطاب سے دائرہ گفتگو متعین ہو جاتا ہے۔ استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، دائرہ گفتگو شاگرد ہے۔ باپ کہتا ہے سنو میرے بچوں، اس دائرہ گفتگو اس کی اولاد ہے۔ یہاں یہ کہنا آگے چیپٹر شروع ہو رہا ہے تو رب نے بتایا یہ بے ایمانوں کے کام کی بات نہیں ہے، یہ ایمانداروں کے کام کی بات ہے۔ یا ایھا الذین سے شروع کرنے کے یہ معنی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یہ صیام صوم کی جمع نہیں ہے، یہ قیام کی طرح قام یقوم قیامن کھڑا ہونا، یہ مصدر ہے۔ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کتابت کا ایک معنی ہے فرض کرنا، جیسے کتب علیکم الصیام، اور ایک کتابت کا معنی ہے لکھنا، جیسا کہ مکتوب یہ لکھا ہوا خط ہے۔ اور کتابت کے ایک معنی ہے جمع کرنا، جیسے کتبت الجمل فی الحظیرہ، عرب لوگ کہتے ہیں میں نے اونٹوں کو اونٹ باڑے میں جمع کیا، یہاں فرض کرنے کے معنی میں ہے۔ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کی جتنی بھی تفصیلات ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، لیکن لفظ کما سے قیاس ثابت ہوتا ہے۔ یہ قیاس منطقی نہیں ہے، یہ قیاس فقہی ہے، یعنی مقیس علیہ کے اندر وجہ تسلیم کر کے جو ان کا مابہ الاجتماع ہے، جو جامع ہے ان کے درمیان، اس کو وجہ حکم قرار دینا، اس کا نام ہے قیاس۔ یہ قیاس فقہی ہے، یہ قیاس منطقی نہیں ہے۔ یعنی جو قواعد ان کے روزہ ٹوٹنے کے تھے، روزہ شروع ہونے کے تھے، روزہ بننے کے تھے، بعد میں ان میں تبدیلیاں، وہ نسخ اس کو آپ کہیں گے ایبروگیشن، وہ منسوخ ہوئے ہیں احکام۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم قیاس کو مانتے نہیں ہیں، قیاس کو مانتے نہیں تو پھر قرآن کو کیا مانتے ہو؟ قرآن مجید نے کہا قیاس کرو تم اپنے روزے کو ان کے روزے پر، جو ان کے احکام تھے وہی تمہارے ہیں۔ جن سے روزہ شروع ہوتا تھا انہی سے یہ روزہ شروع ہوگا، جن سے وہ ٹوٹتا تھا انہی چیزوں سے ٹوٹے گا۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے قیاس۔ لفظ کما جو ہے یہ علم بیان کی بحث ہے، اس سے قیاس ثابت ہوتا ہے، لیکن قیاس منطقی نہیں، قیاس فقہی، کیونکہ اس میں منطق کے قیاس میں مقدمات کو ترتیب دینا پڑتا ہے، صغریات کو، کبریات کو، حد اوسط کو ترتیب دینا پڑتا ہے۔ اس میں وہ معاملات نہیں ہیں۔ اس میں مقیس علیہ، جس کو اصل بھی کہہ سکتے ہیں، ملق بہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور مقیس علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تین مشہور اس کے نام ہیں۔ اس کے اندر علت حکم آپ معلوم کر کے پھر جس کسی میں نئی وہی علت پائی جائے تو وہی احکام لوٹ کے آ جائیں گے۔ یہ قیاس فقہی ہے، قیاس منطقی نہیں ہے۔ جیسے کہ ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اب دیکھیں نا، اگر صیام ہوتا جمع تو کما کتبہ، تو پھر کما کتبت ہوتا نا۔ یہ صیغہ فاعل کا مجہول کا ہے، اسی لیے مجہول کا ہے کہ صیام جو ہے یہ مفرد ہے۔ یہ ترجمہ کرنا صحیح نہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، اس کا مقصد تمہیں بچانا ہے۔ تقویٰ کے صلے قرآن میں دو ہیں۔ صلہ کے معنی اس کے فوراً بعد جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ تقویٰ کس چیز سے؟ اگر اس کا صلہ اللہ ہے تو اس کا معنی ڈرنا، اور غیر اللہ ہے تو اس کا معنی بچنا۔ تو علماء تفسیر کے نزدیک تقوی کی حقیقت اللہ سے ڈرنا اور غیر سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ ایام معدودات، یہ ایام مفعول فی ہے، لیکن اس کا یہ ضرب متعلق کتبہ کے ساتھ ہے۔ روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ معین دنوں کے لیے ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ فا جزائیہ ہے، اس کے اول میں علیہ معذوف ہوگا، اور جس جگہ جملہ اسمیہ جزا واقع ہو فا کا لانا
واجبات نحویہ میں سے ہے، اور واجبات نحویہ کو باقاعدہ فقہ کے اندر جواز اور عدم جواز میں دخل ہے۔ اگر یہ فارغ جائے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واجبات نحو میں سے ہے، تو پھر شرعاً بھی واجب ہوگی۔ وعدۃ من ایام اخر، اس پر لازم ہے کہ پچھلے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ غیر رمضان میں وہ پورے کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، ایک ترجمہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آپشن ہے، روزہ رکھیں اور ففدیۃ طعام مسکین، یا وہ کسی مسکین کو فدیہ دے دیں۔ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا، یا یہ کہ اس کے اندر لا معذوف ہے، الذین لا یطیقون وعلی الذین لا یطیقون فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزے کا فدیہ دیں، جو ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا فراہم کرنا ہے۔ یا صرفیوں کا ایک قاعدہ ہے جو ابواب کے خصوصیات ہیں کہ باب افعال وضع واضح میں سلبی معنی بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، جو معنی اس میں پائے گئے ہوں باب افعال پر قیاس کیا جائے تو اس معنی کا سلب لازم آ جاتا ہے۔ مادہ طاقت سے ہے، اطاقہ یطیق و اطاقتاً باب افعال پر قیاس کیا جائے تو معنی یہ خود بن جائیں گے کہ جو طاقت نہیں رکھتے، بغیر اللہ کی موجودگی کی معنی یہ بن جائیں گے جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعد میں تفصیل میں واضح کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ اس پر ایک مسکین کو میری طرف دھیان کرنا ہوگا وہاں۔ دراصل میں مقرر بعد میں ہوں، مدرس پہلے ہوں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہوں تو اندازہ تقریباً اتنا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے اتنی میری بات سمجھی ہے، اتنی رہ گئی ہے، فلاں حصہ اس نے سمجھ لیا، فلاں حصہ رہ گیا ہے، تو پھر میں اس سے جوابی کارروائی کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، تو پھر وہ مجھے جائزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بات ایسی ایسی کہنی چاہیے۔ اور اس کے پیشانی پر ایک ریل چل رہی ہوتی ہے جس کو ہمارے ناوی لوگ، صرفی لوگ، منطقی لوگ کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب، اس کے پیشانی بول بول کے کہتی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ اس پر بات پر مجھے اعتراض ہے، تو اس کی پیشانی کو دیکھ کے اس کے جواب کو ہٹ کرنا یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ تو میں ادھر باتیں کر رہا ہوں تو آپ ادھر مڑ کے دیکھ رہے ہو، تو پھر مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ نے کیا سمجھا، کیا رہ گیا۔ توجہ سے، اور خاص طور پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو آدمی اس میں زیادتی پسند کرے، یعنی جو فدیے کی مقدار بتائی ہے اس میں اگر اضافہ کر دے، ایک مسکین کے بجائے 2 کو کھانا کھلا دے، یا یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ دے اور فدیہ بھی دے دے، جو زیادہ کرنا چاہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جس بات میں مسکینوں کا اور دکھیا انسانوں کا نفع ہو وہ خدا کو پسند ہوتی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ ان مصدریہ ہے، اور یہ بتاویل مصدر، یعنی صیامکم ہوگا، تمہارا روزہ رکھنا، یہ مبتدا ہوگا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا روزہ رکھنا، یعنی یہ جو تمہیں آپشن دی گئی ہے یا رخصت دی گئی ہے، اگر اس رخصت میں عزیمت کو اختیار کرو تو یہ زیادہ اچھی ہے۔ ان کنتم تعلمون، 2 پہلو ہیں، ایک رخصت کا، ایک عزیمت کا، ایک ایسی چوائس جو جس میں آسانی ہے اور اس آسانی کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، ایک اس میں وہ تکلیف کا پہلو ہے جس میں روحانی برتری ہے، ترقی ہے، نفس تو خطرے میں پڑتا ہے لیکن خدا کی رضا ملتی ہے، اس کا نام ہے عزیمت۔ تو چوائس میں اس پہلو کو اختیار کرنا جو زیادہ دشوار ہے اس کا نام ہے عزیمت، یعنی حالت سفر میں روزہ رکھ لینا یہ عزیمت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ آگے وہ جو آپ کا ٹائٹل باہر دیکھا ہے، آپ یہ ویسے زیادتی کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اشتہار بھیجتے نہیں، یہاں آپ کے ستونوں کو دیکھ کر کے ذہن کو بنانا پڑتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے۔ اب میں جیسے رستے میں ہوں تو دل سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کس موضوع پر بات کرنی ہے، تو میرا کوئی درس کا سبق چل رہا ہے تو میرا خیال تھا اس پر گفتگو کروں گا، لیکن یہاں جب سے وہ دیکھے اشتہار تو پھر میرے سمجھ میں آیا کہ اس پر گفتگو کرنی چاہیے، لیکن دلچسپ ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ میں روزانہ مزدور طبیعت کا آدمی ہوں، مزدوروں کی طرح کھڈے کھودتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ پریشانی مجھے نہیں ہوتی کہ کسی نئے فیلڈ میں مجھے ڈال دیا گیا تو ہوگا کیا،
انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ شہر رمضان، رمضان شریف کا مہینہ، الذی وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ہدن بمانے ہادین حال ہے، حال کون سا ہے؟ تعلیلیہ، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا، درحال کہ وہ ہدایت ہے۔ حال تعلیلیہ تو معنی اس کے کیا بنوں گے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ بینات کا عطف جو ہے یہ ہدن پر ہے، اس لیے وہ بھی منصوب ہے، یہ بھی۔ تو وہ پہلا حال تعلیلیہ ہے اور یہ حال بیانیہ ہے، تو حال تعلیلیہ پر حال بیانیہ کا عطف درست ہے ناویوں کے نزدیک، یعنی وہ مجموعہ ہے قرآن مجید جو ہے کئی ایک دلائل کا جو مشتمل ہے ہدایت پر بھی اور امتیاز پر بھی۔ یہ بات میں عرض کرتا ہوں، جو پہلے کہا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، پھر دوبارہ من الہدیٰ کیوں آیا ہے، اس پر گفتگو بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پالے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، اور وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب یہ پہلے سیکشن آ چکی ہوئی ہے تو دوبارہ یہ کیوں آئی؟ بہنی وہی الفاظ، یا پھر دوبارہ کیوں آئے؟ تفسیر میں اس کو عرض کریں گے۔ جو آدمی تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اس پر پچھلے دنوں کی گنتی ضروری ہے، اللہ ہے اور تکلیف نہیں چاہتا۔ اور یہاں ہے کہ لِتَعْلَمُونَ معذوف ہے اہل علم کے نزدیک، تاکہ تم جان جاؤ، کیونکہ واو عاطفہ ہے، اس کا معطوف علیہ مذکور کوئی نہیں ہے تو وہ معذوف ہے، تاکہ تم جان جاؤ اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس سلسلے میں بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، جس وقت آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جس وقت کہ وہ مجھے بلائے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اسے چاہیے کہ میرا حکم وہ مان جائے، میرے احکام کو اعتقادی طور پر تسلیم کر لے اور میری ذات و صفات اور اسماء پر ایمان لے آئے، تاکہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پہ آ جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تم پر روزے کی رات کو اپنی نکاحی عورتوں سے یا کنیزوں جو مباح ہیں ان سے مباشرت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، بعد میں بھی روزے کا ذکر ہے، لیکن اذا سألک عبادی اس کا کیا تعلق ہے اس سے آپ کو سبق کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انما یرید اللہ پر جو اعتراض ہے، جی گزشتہ آیاتوں میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، آنے والے مضمون میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو یہ بیچ میں پوائنٹر پاک کا کیسے ذکر ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید کے اس طرح کے انتقالات موجود ہیں کہ گزشتہ بھی روزے کا ذکر ہے، آنے والے بھی، اور درمیان میں کہا جو میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو قریب ہوں، ہے کوئی روزے کا معنی اس کے اندر؟ اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا مانگے، اور چاہیے کہ وہ مجھے مان جائیں اور میرے حکام کو تسلیم کریں اور مجھ پر ایمان لیں تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں۔ اس سارے اس پوری آیت میں کوئی مضمون ہے روزے کا یا روزے کے متعلقات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں اس طرح کا استئناف قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ چند آیات میری نگاہ میں وہ بھی ہیں کہ آیت کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ناسخ ہے اور اس کا انتہائی حصہ اسی کو وہ سابقہ کو منسوخ کرتا ہے، آئندہ ناسخ ہے۔ ایک ہی آیت میں ناسخ و منسوخ دونوں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بچوں کو کئی باتیں سکھائی جا سکتی ہیں نا، عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں، مشکل کام ہوگا کیسے ہمیں کہے کہ وہ گڑیا کو بیجا لے گئی ہے تو ہم کیسے سچ مچ لے گئی ہے۔ حلال کر دی گئی ہے روزے کی رات کو مباشرت تمہاری ازواج کی طرف، یعنی جنسی تعلقات کو مباح قرار دے دیا گیا ہے۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تشبیہ بلیغ ہے، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ سچ مچ لباس ہیں؟ یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، ایک مشبہ، ایک مشبہ بھی، ایک حرف تشبیہ، ایک وجہ شبہ۔ جب وجہ شبہ بھی حرف تشبیہ بھی حذف کر دیا جائے کہ زید چاند ہے تو یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ جو کہا نا کہ ازواجہ امہاتہم، وہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تو پھر تشبیہ اور مشبہ میں علاقہ صرف ما بہ الاجتماع کا ہوتا ہے، وجہ شبہ کا۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ صرف حرمت نکاح، صرف حرمت نکاح ہے ان کے اندر علاقہ۔ اس پر یہ کیا کریں یہ معمول لگے ہیں، یہ تو کسی کا اپنا ہی مذہب ہوگا، یہ دین کا مذہب تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف مائیں ہیں، مطلب ماؤں کی مانند ہیں، مائیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تشبیہ بلیغ ہے، واقعتاً مائیں ہیں، یہ لکھا ہے تمام مفسرین کرام نے، یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تو تشبیہ بلیغ میں آپ ان دونوں میں جو اشتراک ہے وجہ شبہ میں ہے۔ وجہ شبہ کیا؟ حرمت نکاح، یعنی جس طرح تمہاری ماں کا نکاح تم سے حرام ہے اس طرح ان کے نکاح حرام ہے، اس پر باقی رشتوں کا ترتب تو ممکن نہیں ہے۔ تشبیہ اور مشبہ میں سوائے وجہ شبہ کے اشتراک کے اور کوئی چیز تلاش کرنا یہ جہالت ہے۔ جیسا کہ زید شیر ہے، ان کے شیر ہے تو دم کہاں ہے اس کی؟ یہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ دم کی وجہ سے تو شیر نہیں کہا، اس کی بہادری کی وجہ سے کہا ہے۔ جو ان کے درمیان وجہ اشتراک ہے وہ بہادری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان کا لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، تشبیہ بلیغ ہے۔ یہ سچ مچ تو لباس نہیں ہے۔ سچ مچ تو لباس وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو ڈھانپے، بیوی میاں کو ڈھانپتی تو نہیں ہے، لباس کی طرف پہنی تو نہیں جاتی، یعنی ایک مشابہت ہے۔ جس طرح کے لباس پہننے سے آدمی کے حجابات دیکھنے میں محفوظ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کے بارے میں جو برے شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں کہ اس کا گھر آباد ہے، یہ خیریت سے ہے، اپنی بیوی کو اچھا سمجھتا ہے، یہ خاتون اپنے میاں والی ہے، اس کو اپنے میاں سے دلچسپی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو جس طرح لباس سے تحفظ ملتا ہے کہ اس کا بدن ننگا نظر نہیں آتا، اس طرح ازدواجی تعلقات سے اس کی جو عزت و آبرو ہے اس کو پناہ ملتی ہے۔ یہ وجہ شبہ ہے۔ کہا کہ اگر یہ لباسیں تو دھونے کے لیے دیتے کیوں نہیں، یہ دھوبی کے پاس بھیجا کرو، یہ کہنا درست نہیں ہے نا۔ یہ اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ۔ اب یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، جو کتابوں میں علم رہ جاتا ہے نا، کتاب پڑھی ہوئی ہے، سارا کورسز پڑھے ہوئے ہیں، دماغ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے منطقی اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ علم کس کا نام ہے؟ الصورۃ الحاصلۃ عند العقل، وہ جو فوٹو دماغ کے پاس موجود ہے نا اس کا نام علم ہے۔ اگر وہ کتاب میں رہ گیا تو جو سامنے بات ہے، کہا مجھے یاد تو نہیں ہے، کہا پھر عالم تو آپ نہیں ہیں، اللہ اللہ کرے۔ پھر عالم تو اس وقت ہوں گے جب کتاب کا قاعدہ نکال کے آپ قرآن اور حدیث پر استعمال کریں گے، اس وقت آپ کو ان علوم کا عالم سمجھا جائے گا۔ یہ تشبیہ بلیغ ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی حرمت نکاح میں ماؤں کی مانند ہیں، فی الواقع وہ مائیں نہیں ہیں۔ یہ مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے اور فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم اپنے آپ میں خیانت کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی، تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم اپنی عورتوں سے جنسی تعلقات بناؤ اور اس چیز کی تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے سامنے سفید دھاری سیاہ دھاری سے بوجہ فجر کے واضح ہو جائے، یا یہ من اضافت کے معنی میں دے گا، یعنی جو فجر کی سیاہ دھاری ہے اس سے جدا ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات اور ہے، شام اور ہے، اس لیے غروب آفتاب روزے کے افطار کا وقت نہیں۔ اذا اقبل اللیل من المشرق، جب مشرق سے رات آگے بڑھے، رات کا وقت جو ہے وہ روزے کے افطار کا وقت ہے۔ آپ نے پرانے وقتوں میں دیکھا ہوگا کہ
اب تو یہ مانتے ہیں، جس سے بھی پوچھو نا، آج سے مجھے 28 برس ہونے والے ہیں یہاں آئے ہوئے کو، اس وقت جن کو دیکھا کہ ان کی داڑیاں سفید ہے اور لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اب پوچھو تو کہتے ہیں عمر میری 55 سال ہے، اور اس وقت غالباً 85 برس تھی، غالباً ریورس گیئر اس کو لگا ہوا ہے، پیچھے کی طرح عمر جا رہی ہے۔ لیکن پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، جس وقت سورج غروب ہوتا تھا لوگ روزہ مسجدوں میں کھولنا چاہتے تھے تو بڑے بڑے پرانے بابے کہتے تھے اب دیکھو ادھر مشرق کی طرف سرخی نظر آ رہی ہے، کیونکہ رات جو آتی ہے تو رات ادھر سے آگے بڑھتی ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی جو رات مشرق کی طرف سے آگے بڑھے وہ روزے کے افطار کا وقت ہے۔ اللیل اس کا نام ہے، غروب آفتاب اس کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تم رات تک روزہ پورا کرو، خواہ ان کی زبان کتنی سادہ تھی لیکن مسلمانوں کی اولاد تھے نا، اصل بات تو سمجھی ہوئی تھی نا، کہتے ابھی سرخی ادھر نظر آ رہی ہے، ابھی روزہ نہیں کھولا، جب ادھر سے رات آگے بڑھے گی پھر روزہ کھولا۔ اس لیے بوڑھے لوگوں کو سمجھنا یہ جاہل ہیں، یہ انہی لوگوں کا حق بنتا ہے جو خود جاہل ہے، اگرچہ ان کے پاس کتاب کا نام نہیں تھا لیکن ان کا علم راسخ تھا، انہوں نے ایسی ماؤں کی گودوں میں پرورش پائی تھی جن کا دین سچا تھا۔ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے تم مباشرت مت کرو درآں حال کہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ اس پر فقہ کے بڑے جزیات مرتب ہوتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ جوڑے کا تعلق نہیں بنا سکتے۔ اس پر بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اگر آپ نے دم رکھا وہاں تک گئے تو پھر آپ کو بتائیں گے وہ کیسے ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب ہی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو اپنی آیتیں بتاتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں عذاب الہی سے یا غضب الہی سے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے۔ اب ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے استقبال کا آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ دراصل مذہبی دستور ہی یہ ہے کہ جو قریب ترین کوئی فنکشن آ رہا ہو، کوئی دن آ رہا ہو، کچھ احکام ایسے آ رہے ہوں کہ جن کی بعد میں عمل کرنے کی جن پر ضرورت پیش آئے تو مذہبی پیشوا وہ وقت شروع ہونے سے پہلے ان کو معلومات فراہم کریں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جیسا آج ماہ رمضان شریف آنے والا ہے تو اس وقت رمضان شریف کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں جو اس وقت عمل میں کام آئیں۔ حج کا موقع آگے آ رہا ہے، حج کا موقع بھی شروع نہ ہو، کچھ دن باقی ہوں تو آپ حج کے احکام بیان کریں، عقائد بیان کریں، کرنے کا طریقہ بتائیں، اس کے احکام بتائیں، کس کے لیے کیا احکام ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کا استقبال رمضان کا جملہ ہے یہ بڑا علمی وزن رکھتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان کا تو مہربانی کرو بند کری چھوڑو، جس طرح میں تقریر کرنا والی ٹینشن ڈائیورٹ ہونی کری سکڑی ہوگی نہیں۔ اب یہ بحث چلتی ہے کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیض مقرر ہوئے، 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ روزے بھی رکھتے کہ جو آپ کو تورات کے نزول کے وقت ان کو کہا گیا تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور آپ 10ویں محرم شریف کا روزہ بھی رکھتے۔ دور حاضر میں تو 10ویں کا نام لو تو بدعت کے وہ جا لگتا ہے آدمی۔ اندرا کا نام لیتے ہوئے نہیں گھبراتا، حسین کا نام لیتے ہوئے گھبراتا۔ وقت قریب آنے والا ہے، حسین کے نانے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، جواب دینا پڑے گا۔ ادھر گاندھی کا جنازہ اٹھا جا رہا ہے، اس کو مرگٹ کی طرف لے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی قاری صاحب قرات پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی بھجن گائے جا رہے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اندرا کو ممبر رسول پر بٹھایا اور خود ملا لوگ نیچے بیٹھے، فوٹو ہمارے پاس موجود ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ میلاد شریف پر اعتراض ہے، محرم شریف پر اعتراض ہے، اہل بیت کے فضائل پر اعتراض ہے، سرکار کے فضائل پر اعتراض ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل پر اعتراض ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے
کہ یہ جو روزہ رکھنے کا سسٹم ہے یہ کیوں بتایا کہ پہلے بھی رکھے جاتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرو گے نہیں، خیریت ہے، پہلے لوگ رکھتے رہے، ان کا کچھ نہیں بگڑا، اگر تم بھی رکھ لو گے تو جیتے رہو گے، کوئی خیریت ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ نوجوانوں کے لیے تسلی کا جملہ ہے، یہ اسی طرح فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ روزے رکھیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 راتیں آ کر کے گزارو۔ وہ اپنے روزے رکھے تھے۔ کیوں بھائی؟ اصول کیا ہے؟ جذب و انجذاب میں، افادہ اور استفادہ میں، لینے اور دینے میں مناسبت چاہیے۔ دینے والا ہوائی جہاز پر سوار ہو اور لینے والا گدھے پر سوار ہو، کیا مناسبت بنتی ہے کہ وہ لے گا یہ لے لے گا، وہ دے دے گا؟ مناسبت چاہیے۔ آج تک جو مرید اپنے پیر کی شکل بناتا ہے، کیوں؟ افادہ اور استفادہ کے لیے مناسبت چاہیے۔ آج تک امتی اپنے نبی کا حلیہ بناتا ہے، کیوں؟ کہا نبی سے فیض لینا ہے، اس کا فیشن اختیار کر، اس کی صورت بنا، اس کے اخلاق کو اپنا، اس کی روزانہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا، تاکہ وہ پروردگار کے تجلیات و انوار جو نبی کو ملے ہیں بطور وراثت روحانی کے، وہ تجھے بھی ملے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، وراثت روحانی بھی انہیریٹیبل پراپرٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء عقائد نے لکھا کہ جس طرح کے کمالات نبی میں بطور معجزے کے پائے جاتے ہوں، اس نبی کے امتی ولی کے اندر اسی طرح کے کمالات کرامت کے نام سے پائے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی کا تخت لے آؤ، اس کو مردے زندہ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ کہا دراصل یہ میرے معجزات سے متعلق نہیں ہے، میرا کہا میں غدوہا شہر و رواحها شہر، 1 مہینے بھر کی راہ صبح کے وقت میں اپنے تخت کو اڑا کے لے جاتا ہوں، اور 1 مہینے بھر کی راہ شام کے وقت، ہوائیں میرے تابع ہیں۔ تو چونکہ میں تخت اڑاتا ہوں، یہ میرا روحانی فرزند ہے، اس لیے تیرا کام بھی تخت اڑا کے لا۔ اس لیے آصف بن برخیہ تخت اڑا کے لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گماشتوں کا ذکر ہے سورہ یاسین میں۔ جب ان کی طرف سے تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا اگر تم سچے تو کچھ کر دکھاؤ۔ انہوں نے بھی مردے زندہ کر کے دکھائے۔ کیوں؟ کہ ان کا نبی مردے زندہ کرتا ہے، ان کو جو وراثت روحانی اپنے نبی کی طرف سے ملی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب چونکہ تمام معجزات سارے نبیوں کو جتنے ملے ہیں، کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا، سارے نبیوں کے پاس جتنے بھی اوصاف و کمالات ہیں وہ سارے کے سارے عطیہ ہیں مدینے والی سرکار کا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا شریف میں لکھا ہے کہ کسی نبی کو کوئی کمال من جانب باری تعالیٰ براہ راست نہیں ملا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے تقسیم کیا۔ اور امام قسطلانی کو اس میں کیا ذکر کریں؟ واللہ یوتی و انما انا قاسم، دیتا اللہ، بانٹتا میں ہوں۔ تو اب لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو چونکہ باقی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس حصے کے مطابق ان کو معجزات ملے ہیں، تو پھر ان کے ولیوں کو اپنے نبیوں سے ملے ہیں، لہذا ان کی وراثت کا دائرہ تنگ ہے۔ سرکار کل کائنات کے قاسم ہیں، جتنے نبیوں اور رسولوں کے پاس جتنے بھی کمالات گئے سرکار نے بانٹے ہیں، تو اصل وراثت وہ سرکار کے پاس ہے۔ اس لیے سرکار کا امتی ان تمام ولیوں کے کرامات دکھا سکتا ہے جو سابقہ امتوں میں گزرے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور روزے رکھو، بات اس پر ہے کہ لینی ہے کتاب، روزہ کیوں رکھو؟ اس پر میں نے ایک قاعدہ کوٹ کیا ہے، ایکشن ری ایکشن کے لیے۔ بہت آسان زبان اگر بولوں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ پیلا منکا نیڑے کھڑیے، کک حسنو اٹھ مل دے، لالا نال نہ چمڑن اٹھ کے راز نیارے دل دے۔ سمجھ آئیے بات؟
کہ میں خدا ہوں، تو بندہ ہے، مقام بندگی سے میرا کوئی تعلق سوائے خالقیت کے نہیں ہے، میں خالق ہوں۔ اب کلام میری صفت ہے، ہر موصوف کی صفت اسی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کا موصوف ہو۔ میں ازلی ابدی لم یزلی ہوں، اس لیے میرا کلام بھی اسی صفت کا ہے۔ تو اس کو برداشت کس طرح کرے گا؟ کہ ایسے کر کہ موسیٰ میں ہمیشہ کے لیے کھانے پینے سے پاک ہوں، تو روزہ رکھ کے کچھ دیر کھانے پینے سے باز آ جا۔ میں جوڑی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہوں، تو اس روزے کی پابندی کی وجہ سے جوڑے کی زندگی سے باز آ جا۔ اور وہ یا پیغمبر ہونے کے تو معصوم تو ویسے بھی ہے، میں معصوم ہوں تو بھی معصوم ہو جا، متصف بصفات اللہ ہو جا، متخلق باخلاق اللہ ہو جا، تاکہ تیرا ظرف کلام باری تعالیٰ کے تحمل کے قابل ہو جائے، تو اس کو سہ سکے۔ ہاں؟ اب سرکار کی باری آئی، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس میں کوئی اس طرح کی دلچسپی کی بات نہیں ہوگی کہ واہ واہ نعرے لگنے لگ جائیں، لیکن ضمیر کو اپیل کرے گی، اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھانے کا طریقہ یہی ہے۔ سرکار کی باری آئی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کی چوٹی پر آئے تھے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کو اس پر قیاس نہیں کرنا کہ وہ بھی میرا ہی کلام تھا اور یہ بھی میرا ہی کلام ہے، وہ بھی میرا رسول تھا تو بھی میرا رسول ہے، ہاں؟ تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ ہاں؟ جہاں رسول رسول ہو کر سرکار جیسے نہیں ہیں، وہاں مولوی صاحب سرکار جیسے کیسے ہو گئے؟ پٹھواری والے نے ملا نہیں ہے بیڑ، یہ تو کیا لگا ہیڑا نال، اس کا اپنا مقام سمجھو، کون ہو تم؟ کہ یہ قرآن مجید اگر پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کریں تو پہاڑوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے گا، فضا میں اس کے پرخشے اڑتے نظر آئیں گے خوف الہی کی وجہ سے، پہاڑ اس کو سہ نہیں سکتے۔ کہا مولا کریم اگر یہ تیرا کلام ایسا بالادست ہے، ایسا ممتاز ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کریں تو ان کی دھجیاں بکھیر دے، کہاں چھوڑا پھر اس کو، کہاں نازل کیا ہے؟ کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس کو پہاڑ نہیں سہ سکتے تھے اس کو تیرے قلب اطہر پر ہم نے نازل کیا۔ کیا مطلب نکلا؟ یعنی کوہ ہمالہ کی چوٹیاں جو ایورسٹ ہے نا، جو کوہ ہمالہ کی چوٹیوں کو ایورسٹ کہا جاتا ہے، ایورسٹ نہ پہاڑ مانا ہے نہ چوٹی مانا ہے، بلکہ ہندوستان کا پہلا جو سرویئر ہے نا، جس نے ممالک معروضہ کو سروے کیا تھا، ماپا تھا، پہلی مرتبہ جلال الدین اکبر کے دور میں راجہ ٹوڈر مال نے اس کو ماپا تھا۔ یہ جو آپ کے محکمہ مال کے کاغذات میں نا یہ فرد ہے، یہ فارسی لفظ ہے، جمع بندی ہے، حد بست ہے، تکاوی ہے، شباشی ہے، شرط واجب العرض ہے، میزان عقیت ہے، یہ سارے نام فارسی کے ہیں۔ اسے کورس کیا تھا ایران میں، بعد میں آ کر کے اس نے وہ سارے ضابطے نافذ کیے تھے۔ پہلی مرتبہ جلال الدین اکبر کے دور میں پورے ہندوستان کی پیمائش ہوئی تھی۔ بعد میں ایورسٹ اس پٹواری کا نام تھا، اس سرویئر کا نام تھا کہ جس نے پورے ہندوستان کا سروے کیا تھا، ماپا تھا کہ کل ہندوستان کی جو رقبہ ہے کتنا ہے۔ اس میں یہ جو چوٹیاں تھیں کوہ ہمالہ کی یہ نہیں ماپی جا سکی تھی، تو جس کے تحت پٹالمی نے اہرام مصر کو ماپا تھا نا، پیرامڈز کو، کہ جس وقت دیکھا کہ ہر شے کا سایہ شے کے برابر ہے، اس وقت اس نے دیکھا کہ اس وقت پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں اتنی اونچی ہوگی جتنے دور تک ان کا سایہ ہے، اس نے سائے کو ماپ کر کے ان کی بلندی معلوم کر لی، اس لیے ان چوٹیوں کا نام ایورسٹ رکھا گیا۔ ایورسٹ اس انگریز کا نام ہے۔ اگر ایورسٹ جیسے پہاڑ کی چوٹیاں اس کو برداشت نہیں کر سکی، پھر دل اس کو سرکار کے دل پر نازل کیا گیا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا دل وہ کل ہے جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں، سب اسی میں ہے سمائے لا مکان ہو یا مکان۔ جو شہر و رمضان کا نا، رمضان کی وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی کو کہا اپنا ظرف بنا، تاکہ جو چیز میں ڈالیں یہ اس چیز کے قابل بن جائے۔ لوگ جاتے ہیں نا
وہ فلانی جگہ گیا جی بڑے بزرگ گئے لیکن اسے کوئی مزہ نہیں آیا، بس دوسرا طرف گئے دوسرا طرف مڑی آئے۔ اصل بات یہ ہے ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک خروروں خالی سو پر کر دے نوروں۔ پیشاب والے برتن میں دودھ نہیں ڈالا کرتے، برتن پہلے بنا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ پر قرآن مجید کے نزول کے لیے ماہ رمضان کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کا صرف بن جائے۔ پر دیکھنے والی بات کیا ہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نے پہلے روزے نہیں رکھے تھے اس وقت تک ان پر تورات نہیں نازل ہوئی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 برس مکہ شریف میں رہے، قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور 1 برس یہاں پورا رہ چکے، مدینہ طیبہ 14 برس ہو گئے، قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ دوسرے سال ہجرت میں ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، تو روزے کی فرضیت سے پہلے قرآن مجید سرکار پر نازل ہونا اور اس کے بعد روزے فرض ہونا، یہ قابل غور بات ہے۔ کیوں بھائی؟ تقریر سے مختلف قسم کا کام ہے کہ نہیں؟ ہر کھاڑے نے داؤ بکھرے بکھرے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ظرف تیار کریں، بعد میں تورات دیں گے۔ مدینے والے کو کہا پیارے تیرا ظرف پہلے ہی سے تیار ہے، تیرا ظرف روزے کا محتاج نہیں ہے، تو قرب الہی میں وہ مقام رکھتا ہے کہ تعلیم کے لیے روزہ رکھ۔ جہاں تک ظرف کی بات ہے کہ تیرا ظرف قرآن کو قبول کرنے کے قابل ہو، برداشت کرنے کے قابل ہو، وہ تو تیری پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی ہے، پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، وہ تیرا سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے، سچ روکی پرید لگائی۔ آگے فرمایا جو شخص تم میں بیمار ہو یا حالت سفر میں، پچھلے دنوں کی گنتی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سہولت فراہم کی کہ ایک آدمی اگر سفر پر جاتا ہے، مسافر قصر، یہ ہمارے امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ بعض نے سفر کی کوئی حد نہیں مقرر کی، مگر مذہب معتبر فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ جس سفر پر جاتے ہوئے آدمی کو 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھنا پڑتی ہے، اس کے اندر یہ سہولت جو ہے یہ دی جاتی ہے، باقیوں میں نہیں دی جاتی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ سفر خواہ حلال ہو یا حرام ہو، یہ سہولت اس میں جاری رہے گی۔ کیوں جاری رہے گی؟ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ اس میں نہیں کہا کہ کون ہو اطاعت کا سفر کرے یا مثلا باغی ہے، قتل کر کے بھاگا ہوا ہے، گورنمنٹ جو اسلامی خلیفہ برحق ہے اس کے خلاف اس نے علم میں بغاوت بلند کیا ہوا ہے، تو اس کا سفر تو ناجائز ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا کہ من کان منکم مریض، ہو تم میں سے کلمہ پڑھنے والا ہو، گنہگار ہو کہ پرہیزگار ہو۔ سمجھو وہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، یہ معنی ہے۔ امام صاحب جیت جاتے ہیں، سب کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ سہولت باغی کو بھی حاصل ہوگی۔ اگر مسافر قصر پر جائے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس میں جو ایک سسٹمیٹیکل امپلیمنٹیشن آف اسلام ہے نا، ترتیب وار بندے کو تیار کرنا کہ پہلے روزہ فرض ہونا، جی آپ ایسا کریں کہ روزے ایام بیض کے رکھ لیں، 1 2 3 ہر مہینے میں عادی ہو جائیں، پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ محرم شریف کے 10ویں کا روزہ، محرم شریف گھبرا تو بڑا ہے، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں محرم شریف پر وہ تفصیلات لکھی ہیں کہ آدمی کے اگر چکر کھانے لگ جاتی ہے۔ ہزارہا معاملات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 10ویں محرم سے متعلق ہے۔ معلوم ہے یہ 10ویں محرم کا دن پہلے سے چنا ہوا آ رہا ہے، جو حضرت امام جنت مقام کے لیے کیا گیا۔ تو 10ویں محرم کا روزہ، اس کی تفصیلات پہلے چند مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد عادت کے طور پر جب بندہ تیار ہو گیا تو پھر ماہ رمضان شریف کے روزے دوسرے سال ہجرت میں مدینہ طیبہ میں واجب ہوئے۔ اب جس وقت یہ واجب ہو گئے تو اس وقت یہ سہولت ان کو دی گئی کہ جو آدمی بھلا چنگا ہے، ایبل باڈیڈ ہے، اس کی صحت مند جسمانیت ہے، تو وہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، نہیں تو فدیہ دے دے۔
آگے یہ سہولت ختم کر دی گئی، کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ آگے جو آ رہا ہے کہ وہ جو تھی نا آزادی کہ چاہے تو روزہ رکھے، یہ آپشن ختم ہو گئی۔ اگر صحت مند ہے تو جو ہی ماہ رمضان آئے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، فدیے والی سہولت اس کو نہیں ہوگی۔ فدیے والی سہولت ہوگی تو کسی ایسے بیمار کو ہوگی جو شیخ فانی ہوگا۔ میں بات عرض کرتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں۔ یہ سہولت ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں کینسل ہوئی۔ اسی آیت وہی آیت ہے، اس کے اول حصے میں اس کا حکم ہے کہ تم یہ آپشن استعمال کرو، بعد میں اسی کے ساتھ کا دوسرا ٹکڑا جو یہ بتاتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں آیتیں اکٹھی ہیں، اور ایک میں ہے کہ تم اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہو، یعنی چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو فدیہ دے دو۔ 2 سیر 3 شٹانگ 6 ماشے گندم جو ہے اس کی قیمت لگا لیں تو کسی ایک مسکین کا کھانا دونوں وقت کا اس سے بن جاتا ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ہوگا، اور اگر اس میں اضافہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی اس میں زیادتی کرنا چاہے، یعنی ایک کے بجائے 2 فدیے دے دے یا فدیہ بھی دے دے اور روزہ بھی رکھ لے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ مگر یہ اس وقت تھا جو ابتداء اسلام تھا، بعد میں غالباً 2 برس بعد یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ جو آپ کی قرآنک کرونالوجی ہے اس نے غالباً 2 برس کا گیپ بتلایا ہے۔ وہ پہلا حکم کہ صحت مند آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے، اس کے بعد یہ جو آیت ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی تم میں سے ماہ رمضان پائے اس کو یہ چوائس نہیں ہوگی کہ چاہے تو فدیہ دے چاہے تو روزہ رکھے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ آگے بات خیال میں ان میں 2 سال کا گیپ ہے، لیکن اس جگہ قرآن مجید میں مضمون کی مناسبت سے اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ تمہارا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بارے میں پھر بحث ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہیں آیا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہر چیز کے واضح بیان کے لیے۔ یا ہمارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کسی جگہ باب تفعیل استعمال کیا کسی جگہ باب افعال استعمال کیا، کیا فرق ہے؟ کہ بیک مشت نازل کرنے کا نام ہے انزل ینزل انزالاً، اکٹھا نازل کرنا، نزل ینزل تنزیلاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اب قرآن مجید ایک جگہ کہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کہ ایک جگہ کہے کہ سارا اکٹھا نازل کیا۔ کہا جو اکٹھا نازل کیا وہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک اکٹھا ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کو، یا اسی کا دوسرا نام لیلہ مبارکہ ہے، اس رات کو نازل کیا۔ لیکن جس وقت آپ پر نازل کیا جانے لگا تو نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تھوڑا تھوڑا کر کے اس پر غور کریں گے۔ اس پر اہل سنت کے ایک عقیدے پر واضح روشنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ دیکھنا یہ تورات آئی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہے، یہ اکٹھی آئی ہے۔ انجیل آئی ہے تو اکٹھی آئی، زبور آئی ہے تو اکٹھی آئی ہے، صحائف ابراہیمی آئے ہیں تو اکٹھے، صحائف موسوی آئے ہیں تو اکٹھے۔ اگر اور کسی آسمانی کتاب کے بارے میں یہ ضابطہ کار اختیار نہیں کیا گیا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، تو معلومہ پروسیجر لا تو یہ ہے کہ کتاب اکٹھی آئے۔ سرکار کے لیے یہ طریقہ کار بدلا کیوں گیا؟ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے؟ اور باتوں کو تو کہتے ہیں وہ جی کوئی لکھیا دسو، کوئی لکھیا دسو، یہ تو سامنے نظر پہ ایسا لکھیا یا اس پر تو کسی کے لکھے شبہ نہیں ہے نا۔ آپ اس کا پردہ اٹھائیں گے تو سنیت کا چمکتا ہوا عقیدہ آپ کے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے سن 50 میں سنیت کا جھنڈا اٹھا کے چلے اور 84 ملکوں میں بالادستی کے ساتھ اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب اگر آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں یا آپ میں کوئی لا پریکٹیشنر رہتے اس بات کو وہ نوٹ کرے، جس وقت کوئی سے 2 قانونوں میں کانٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، کلیش پیدا ہو جاتا ہے، تو کس قانون میں تبدیلی ہوا کرتی ہے اور کون سا قانون سلامت رہتا ہے؟
جو ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں یا پرنسپلز آف پالیسیز ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں، ان کو رہنما قسم کے ضابطے تسلیم کیا جایا کرتا ہے. اور دوسرے جو لا ہے نا پروویژنل لا، یہ سبارڈینیٹ لا ہوتا ہے، ماتحت قانون، چھوٹے درجے کا قانون. آسمان سے کتاب کا نازل ہونا ایک ضابطے کی کارروائی ہے کہ نہیں؟ ایک قانون ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس بارے میں قرآن مجید سے ریفرنس تلاش کریں گے کہ کہیں اس پر اعتراض ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہاں اعتراض ہوا ہے. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. حفاظ حضرات، حافظ کون کون سے ہیں ساتھی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. جنہیں کوئی پوچھا نا بھائی حافظ کو بیٹھا تو وہ سمجھے خورا کیا کر لگا. نہیں، میں حافظ نہیں ہوں، اپنی مسکنت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بیچارہ عاجز حافظ نہیں ہوں، تو کہیں میری مدد کی مجھے ضرورت پڑے تو پھر آپ لوگ میری رہنمائی کریں. آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں پوچھتا یہ. میں اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں. اللہ کی ذات پاک کمزوری سے پاک بندہ ہے کاش. عرض خدمت ہے، قرآن مجید نے جسے یہ کہا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے یہ بات کہی کہ اس پر سارا قرآن مجید اکٹھا کیوں نہیں آیا. یہ بات صدیق اکبر کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوئی ہوگی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو بہت اچھی طرح پتہ ہوئی ہوگی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوئی ہوگی، حضرت حیدر کرار کو بہت اچھی طرح پتہ ہوئی ہوگی. اس کی کیا وجہ؟ ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. قال الذین کفروا، جب حکم وصف پر مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے. یہ آپ کی بیضاوی ہے. فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ. اب ان کا جو سرکار پر اعتراض ہے اس کا ذکر بعد میں کیا، پہلے ان کا کفر کا ذکر کیا. کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ جب تک پہلے سینے میں کفر نہ آ جائے نبی پر اعتراض کی زبان کھلتی ہی نہیں. سمجھے؟ تقریر سے مختلف قسم کا کام ہے نا. جب یہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی آسمانی کتاب تھی تو ساری اکٹھی کیوں نہیں آئی. اب ذرا پروردگار عالم کے مزاج بیان کو دیکھیے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا بھائی مان جھوٹے ہیں، کہا اگر کسی کا کوئی اعتراض لیجیٹیمیٹ ہے، جائز ہے، اس کا جواب دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں دستور تو یہی چاہتا تھا کہ ساری کتاب اکٹھی آئے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ قانون ہے، لیکن ہم سے پوچھو کہ ہم نے ایسا کیا کیوں؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، کہا محبوب قانون تو یہی تھا جو یہ بات کہہ رہے ہیں، پر اس کا تیرے دل سے ٹکراؤ ہو گیا، تیری طبیعت پر بوجھ محسوس ہونے لگا. ہم نے دنیا پر واضح کیا کوئی بھی قانون میرے یار کی رضا سے ٹکرائے گا، قانون بدلے گا، میرے یار کی رضا نہیں بدلے گی. مزہ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ اب انزلہ کی قیمت سمجھ آنے لگی ہے کہ یہاں انزلہ کیوں فرمایا، وہاں نزلنا علیک الکتاب کیوں فرمایا. کہا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اسی قرآن کو کہے ہدی للمتقین، اسی قرآن کو کہے ہدی للناس، یعنی جو آخری منزل پر پہنچے ہوئے ان کا بھی یہی رہنما ہے، اور جو بالکل پرائمری کے کھاتے کے نرسری کے ان کا بھی یہی رہنما ہے. اگر آپ پہلی کا قاعدہ کسی ڈاکٹریٹ پڑھنے والے کو جا کر کے دکھائیں یہ پڑھ لیں آپ کو فائدہ دے گا، کہتا کیسا پاگل آدمی ہے، مجھے 20-30 برس پیچھے نہیں جانا چاہتا کیا؟ اور کسی پہلی کے بچے کے سامنے آپ علامہ اقبال مرحوم نے جو اپنی پی ایچ ڈی کے لیے وہ تھیسس لکھا تھا فلسفہ الہیات کا، وہ اگر لے کے اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ بیچارہ اس سے کیا استفادہ کرے گا؟ یعنی پہلی کا قاعدہ ڈاکٹریٹ والے کے لیے فائدہ مند نہیں، ڈاکٹریٹ کا تھیسس جو ہے وہ پہلی والے کے لیے سود مند نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہدی للناس
ہدی للمتقین. جو چھوٹے سے چھوٹا ہے نا اس کے لیے بھی ہدایت فراہم کرنا ہمارا ہی کام. کیوں؟ میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. لیکن جو بہت پڑھ جانے کی وجہ سے کھجلی ہونے لگتی ہے نا، کہا جو منزل پر پہنچا ہوا ہے اس کو قرآن بتاتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. سنبھل کر قدم رکھنا عاشقو راہ محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب یہ آگے جو آ گیا ہے کہ جو شخص تم میں سے ماہ رمضان شریف کو پالے اس کو روزہ رکھے، یہ اس آپشن کو ختم کرنے کے لیے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دے. کہا نہیں، اب چاہے کی بات نہیں، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ دوبارہ وہ سیکشن جو پہلے گزر چکے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ اس کے 2 سال بعد کی آیت ہے. کہ یہ اس وجہ سے کہ اس کی اوپر والی سیکشن جو ہے وہ ایک سابقہ سیکشن کو ایبروگیٹ کر رہی ہے، کینسل کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ باقی ساری سیکشن کینسل ہو گئی ہے. فرمایا وہ جو سہولت ہم نے بیمار کو دی تھی نا یا مسافر کو دی تھی وہ قائم ہے. سمجھو تکرار کا مطلب کیا ہے؟ تکرار کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تکرار کے کئی اغراض ہوتے ہیں. اس سے چشتیوں کا ایک مذہب نکلتا ہے کہ جب وہ قوالیاں وغیرہ سنتے ہیں نا، جو مصرع اپیل کر جائے نا مکرر، وہ پھر بار بار دہراتے ہیں. تو پروردگار عالم اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور بھی بے شمار مقاصد ہیں اس کے. بہرحال اس جگہ یہ اس کے دوران کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس سیکشن کا ایک حصہ سابقہ ایک قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کر رہا ہے، تو خیال یہ تھا کہ شاید اس کا باقی حصہ بھی منسوخ ہے. جو حصہ منسوخ نہیں ہے اس کو تکرار کے بتا دیے بھئی یہ منسوخ نہیں ہے. اب یہ ساری سہولتیں دینے کے بعد فرماتے ہیں پروردگار کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آرام پسند کرتا ہے. جب آدمی سمجھتا ہے بھوکا میں رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں، آرام کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند کیا. تو جڑا جوڑاں کی ہاتھ رکھی تو بھئی کس نے آئے درد ہونا ڈاڈا اٹھن نہیں آنا، بس گٹھے درد کرنے تو آرام کرنے آنا چاہیے ویلے نال. اتنے ٹینشن سنے 2 بزرگ ہویا کرنے کہ باوے نے نا بابا ٹھیکیدار صاحب، دوسرے نا غلام محمد، دوئے بڑا غلام محمد بڑے سارے سائز نے جانا تھا کوئی ناجوازیاں کرنا رہا. جب اٹھا نماز آئے اکو آئے تو بابا ٹھیکیدار آگا اس لئے جی منع کرنا ہونا سا نمازہ جے دوئے بانا اس بھی نیتی ہے اس بھی نیتی ہے. روزے سے وہ ساری رطوبتیں جو پوری باڈی میں درد کرتی ہیں وہ ختم ہو جاتی، جل جاتی ہیں. اس کو آرام مل جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس میرے گوشت کے کاٹنے والے نے میرے آپریشن کر کے میرے بیمار حصے کو اڑا دیا ہے، مجھے صحت مند بنا دیا ہے. رب کا یہ دعویٰ اپنے مقام پر برحق ہے کہ میں اس کے لیے آرام ہی پسند کرتا ہوں. اس کو پتہ نہیں کہ اس وقت روزہ رکھنے میں کیا کیا خوبی ہے. آرام پسند کرتا، تکلیف نہیں پسند کرتا ہوں. اور تاکہ تم جان جاؤ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جتنے بھی کام میں نے تمہارے لیے کیے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کر کے مجھ سے نفع حاصل کریں. یہ لام انتفاع ہے، یہ لام تعلیل نہیں ہے. ہاں یہ رومی، ہاں کیونکہ ہاں یہ لام تعلیل نہیں ہے، یہ لام انتفاع ہے. اس پر رومی نے تبصرہ کیا ہے، کہتا من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بربندگاں جودے کنم. میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس سے کوئی نفع حاصل کروں، اس لیے بنایا کہ مجھ سے میری عبادت کر کے نفع حاصل کریں. یہ جو قرآن روزہ رکھتا ہے، رب کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آسانی پسند کی ہے.
وہ جتنے درد دکھ ہوتے ہیں ماہ رمضان کی وجہ سے، وہ مائی یہ کہنے یہ پیرو روزے رکھے تھے اولے ٹنان ہوئی گئے ہیں اگر سالہ اور دیڑی بھی رکھو تو زیادہ اولے ٹنان ہوئی گئے چھونا تو قرآن مجید نے کہا میں تمہارے لیے آرام پسند کرتا ہوں، تکلیف نہیں پسند کرتا. یہ اگلی سیکشن آ رہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ سنیت کے عقیدے کے چیلنج کرنے کے لیے لوگوں نے اس کو گاہ بگاہ استعمال کیا. آج اس کا جواب سنو. گھنٹہ یہ پورا ہو گیا، یہ صلاح ہے تو دسیا یہ سمجھو بھی ہاں ہے بڑا قیمتی مضمون ہے. کیا کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے. کیوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں. اس میں سرکار کا ذکر ہے کوئی نہیں ہے نا. میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جس وقت بھی مجھ سے دعا مانگے. اس میں سرکار کا بیچ میں کوئی انٹرونشن ہے کہ سرکار بیچ میں ہوں تو دعا مانگے؟ چاہیے کہ وہ میری باتیں مان جائیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اس جگہ وہ کہتے ہیں تمہارا یہ دعویٰ قرآن کی روشنی میں بلا دلیل ہے کہ تم سرکار کو بیچ میں سے نکال کے رب سے کچھ مانگو گے تو نہیں ملے گا. یہ ثابت ہے. رب نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بیچ میں ہو. تو پھر سنیت کا دعویٰ زیادہ صحت مند ہے یا بدعقیدہ لوگوں کا دعویٰ زیادہ صحت مند ہے؟ ہم کہیں گے کہ میاں ایسا کرنا ہے کہ پورے قرآن مجید پر ایمان لانا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کفریات کی ایک قسم ہے، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر رب سے مانگنے کا یہ سسٹم کہ حضور کو بیچ میں سے نکال کے مانگا جائے یہ صحت مند ہوتا تو اگلی آیت پڑھ. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ظاہری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں اس چیز کی مخالفت کر چکے ہیں جو اس وقت کے اعتبار سے کما کتبہ علی الذین کے ضمن میں وہ ممنوع تھی. کما کتبہ جس طرح یہ منسوخ ہوا نا کہ 10ویں محرم کے روزے کو منسوخ کیا، لیکن پتہ ہے منسوخ کیا کیا؟ اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، استحباب منسوخ نہیں ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں. بخاری شریف کتاب صیام تطوع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کا روزہ رکھنا مستحب ہے 10ویں محرم کا. منسوخ کیا ہوئی ہے؟ فرضیت. کہا یہ کس قضا کا نسخ ہے کہ فرضیت منسوخ ہوئی ہے؟ ہاں قرآن مجید سے میں شہادت پیش کرتا ہوں اس کی کہ ایسا منسوخ ہوتا ہے. کہا کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم سرکار سے ملاقات کرو. ایسا ہی ہے نا حافظ صاحب؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جس وقت تم سرکار سے کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہو تو سرکار کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا کرو. اس پر صرف حضرت حیدر کرار نے عمل کیا بالاتفاق. اس میں کسی کو سنی شیعہ وہابی یہ جو نعرہ حیدری کو روکنے والی برادری ہے ان میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. نام علی کو روکے اور وہ سنی. یار یہ تو علی کے بیٹوں نے سنیت کو زندہ کیا ہے، علی کے بیٹے کی قربانی سے سنیت چلی ہے. ہاں اس کا نام روکتے ہو جیسا کہ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا نام روکے تو کہے میں سنی ہوں. جس سے وہ اچنبے کی بات ہے اس سے دگنی اچنبے کی یہ بات ہے، کیونکہ اور کسی نے اپنے تاج و تخت اور اپنے اقتدار سے ہاتھ اٹھا کر کے سنیت کو رائج نہیں کیا. اگر یہ کیا ہے تو علی کے بیٹے نے کیا ہے. سنیت کا بانی خاندان نبوت ہے. اس لیے ہم بدعقیدہ لوگوں کے سامنے یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، اور سنی تو ہم ہیں، ہمارے باپ نے سنیت جاری کی ہے. تم آل بیت کے منکر بھی ہو اور سنی بھی ہو، دونوں باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ اب یہ وہ موقع ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. مسئلہ یہ چلا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرف فرض کیے گئے ہیں کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے
ان میں فرضیت کا کیا سسٹم تھا؟ ان میں فرضیت کا سسٹم تھا کہ جو ہی نماز مغرب کے بعد آپ نے مغرب کے ساتھ روزہ کھولا، نماز مغرب پڑھی، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک ایسا عمل کر ڈالا جو اس وقت کے اعتبار سے روزہ کے منافی تھا۔ یہ بات ہو تو چکی، اب صبح کا انتظار بے چینی سے ہے۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت امام فخر الدین رازی، آپ کی تفسیر کبیر 1، معالم التنزیل 2، مدارک 3، یعنی کوئی تفسیر ایسی نہیں ہوگی کہ تفسیر تو ہو پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس میں درج نہ ہو، کوئی تفسیر ایسی نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گردن نیچی کر کے رونے لگے۔ یار وہ بھی کوئی وقت ہی ہوا ہوگا نا، جب عمر جیسا جوان، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، رب بات کرے تو عمر کی زبان سے کرے، ایسی شخصیت رکھنے والا کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، رو رہا ہے بچوں کی طرح۔ سرکار میں ما یبکی کہ یا عمر، وہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پلینلی بتا دی، یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے ہو گیا ہے، رات کے وقت ازدواجی زندگی میں عمل ازدواجی میں مبتلا ہو گیا، اور وہ میری غلطی تھی، اب میں کیا کروں؟ اس جگہ ملا جیون بیٹھوی نے لکھا ہے، اتفاق سے میں کسی اپنے اور مطالعے کے گھر سے لایا ہوں، لیکن اس وقت میرے اس بیگ میں موجود ہے۔ ملا جیون بیٹھوی ہندوستان کا رستم عالم دین ہے، یعنی چیمپئن ہے، اس وقت اس کے جوڑ کا آدمی ہندوستان کے طول و عرض میں کسی جگہ نہیں، بلکہ بے شمار اسلامی ممالک میں اگر تلاش کیا جائے تو غالباً اس کے جوڑ کا آدمی نہیں ہوگا۔ ملا جیون بیٹھوی کہتے ہیں اگر وہ عقیدہ صحیح ہوتا، اس سے مراد یہ ہوتی کہ حضور کو بیچ میں سے نکال کے دعا مانگے، تو پھر فاروق اعظم کو پتا ہوتا نا فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں کیوں گئے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ کیا یہ زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں منکر کے چہرے پر؟ مزہ آیا کہ نہ آیا؟ اگر یہ آیت منع کر رہی ہوتی سرکار کے ساتھ رابطہ کرنے سے، تو پھر فاروق اعظم سیدھے جا کے مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے رونے لگ جاتے۔ حضور کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ معلوم ہوا کہ ہر آیت میں ہر شرط کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر تم اس سے یہ معنی لوگے تو پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ جس وقت جو بھی جیسا بھی کہیں بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائے، تو اس کی سفارش کرے، وہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، خالی نہیں لوٹائیں گے۔ وہ آیت نہیں ہے، اس پر کون عمل کرے گا پھر؟ تو جو کسی جگہ مطلق ہے دوسری آیت میں اس کی تقیید موجود ہے، تو پھر اس کو ہمیشہ اس مطلق کو مقید پر عمل کیا جائے گا۔ فن تفسیر کا قاعدہ یہ ہے، مطلق کو ہمیشہ مقید پر حمل کیا جائے گا، یہ اصولیوں کا قاعدہ، اسے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو کم از کم وہ علم جو تم نے خود اپنے قلم سے لکھے ہیں اس سے تو حیا آتی۔ یہ تمہارے قلم سے لکھی ہوئی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کسی جگہ مطلق آ جائے تو بیچ میں مقید بھی آ جائے تو مقید پر مطلق کو محمول کیا جائے گا، یعنی اس مطلق کو جو انریسٹرکٹڈ ایبسولوٹ ہے اس کو ریسٹرکٹڈ کے تحت لے جایا جائے گا، یعنی جس کے اندر یہ قید نہیں ہے نا کہ سرکار کے پاس جائے، یہ اس آیت کے نیچے چلی جائے گی جس کے اندر یہ قید ہے کہ میرے محبوب کو بیچ میں ڈالے بغیر اگر تو آیا تو بات نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ محیدین بن عربی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بے ہوش کیوں ہوئے؟ ان کا دراصل جو طلب دیدار کیا سرکار کو نکال کے کیا، رب نے یہ بتانا چاہا موسیٰ تو موسیٰ ہی صحیح، مگر تو میرے یار کو بیچ میں سے نکال کے اگر میری بارگاہ میں طالب دیدار ہوگا بے ہوش ہو کر کے گرے گا، دیدار نہیں ملے گا۔ سمجھ آئیے بات؟ آج تھوڑا لیٹ تو ہو گیا ہوں لیکن کام تو آپ کا اچھا ہو گیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں جو انداز بیان ہے، اسلوب سخن، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت فاروق اعظم کا نام لیا ہے۔ قرآن مجید نے جناب فاروق اعظم کا نام لیا ہے؟ نہیں نا نام لیا؟ اس کا مطلب دوستی کا ایک پرنسپل ہے کہ یار یاروں کے نام
ایسے کانٹیکسٹ میں نہیں لیا کرتے جہاں بدنامی پیش آئے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اگر خدا نہ خواستہ، چونکہ صحابی معصوم تو نہیں ہے، ان میں کوئی گناہ کوئی عیب پایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مزاج بیان سے یہ بات سمجھ آئی، اگر تو سننی ہے تو صحابہ کی بدگوئی مت کر، کسی ایسے کانٹیکس میں ان کا نام مت لے ان کے دامن عزت پر کوئی بدنما داغ لگے۔ وہ خلا فعل مجہول ہے نا، فعل مجہول کا جو وضع واضح میں مقصد ہے وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں کوئی بدگوئی، کوئی بدنامی، کوئی الزام، کوئی جرم اگر فاعل کی طرف جاتا ہو، متکلم کو اس سے ہمدردی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فعل کا ذکر کرتا ہے، فاعل کا ذکر نہیں کرتا۔ دوست نے کسی شخص کو مار ڈالا ہو تو وہ نہیں کہے گا میرے دوست نے فلاں کو قتل کر دیا ہے، کہا فلاں قتل کر دیا گیا ہے، کہا اے میرے محبوب تیرے دوست سے ہو گئی ہے غلطی، تیرے یار کے گناہ، یار کبھی زندگی میں یہ بات یاد رکھو گے، یہ نہیں فرمایا میں نے عمر کا گناہ معاف کیا ہے، یہ کہا ہے کہ تیرے یار کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر اس گناہ کو گناہوں کی فہرست سے اڑا دیتے ہیں، نہ آج گناہ ہے نہ قیامت تک گناہ ہے۔ کیوں بھائی؟ استقبال رمضان کا معنی سمجھ میں آیا؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں لوگوں کی ہوتی ہیں سرکار سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ صحابی کی شخصیت تو بڑی شخصیت ہے، سرکار کی گلی کی گرد جو ہے نا وہ بھی عزت والی ہے۔ سرکار کے جانوروں کا بھی نام ہتک سے نہیں لینا، جہاں سرکار کے جانوروں کا نام ہتک سے نہیں لینا، دوشے رسول کے شاہ سوار کا نام ہتک سے لینا کیسے دوست ہے؟ آئی بات خیال کہ کتنا اس کی کوئی مثال ہے کائنات؟ میری اطلاع میں تو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا عمر کو معاف کر دیا، فرمایا عمر کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر اس گناہ کو گناہوں کی فہرست سے اڑا دیا ہے، نہ اس کو گنہگار کہتے نہ اس گناہ کے گنہگار کو کبھی قیامت تک گنہگار کہیں گے۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ تمہارا لباس ہو تم ان کا لباس ہو۔ عمر جیسے آدمی سب جب یہ بات ہوئی ہے تو پھر اور لوگوں نے تو کئی اس طرح کی ناجوازیاں کی ہوں گی، کہ ان کا بھی پردہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ کیوں؟ عمر کوئی کا مسئلہ بیچ میں انوالو ہو گیا ہے۔ جناب فاروق اعظم کا وقار دیکھا کیسا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ عمر کو برا کہنے والے کے پیچھے نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے اور نہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ جناب فاروق اعظم کی ذات وہ قداور ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے بھی لوگوں نے گناہ کی، یہ ایک نیا عنصر ہے اس کے اندر۔ یہ بات غالباً کبھی بحث میں نہیں آئی ہوگی۔ یہ اللہ وہی نہیں ہے کہ دانہ گندم کھا بیٹھے، نصف دانہ آدم علیہ السلام کپڑے اتار لیے، شہر سے نکال دیا، بیوی بچوں میں جدائی ڈال دی، ایک اصفہان میں دوسرا سری لنکا میں، اور کئی 100 برس تک ملاقات نہیں ہوئی، اور کھایا کیا کیا ہے؟ آدھا دانہ کھایا ہے۔ اور یہ سارا زمانہ توبہ توبہ کرتے گزرا، بات نہیں بنی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رب نے ان کی توبہ کا انتظار کیوں نہیں کیا کہ وہ توبہ کرے تو بخشوں گا؟ قانون تو آج بدلا ہے نا، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے۔ یعنی سابقہ ریکارڈ میرے ریکارڈ میں موجود ہے، میرے مال خانے میں ان کا سب کا نامہ اعمال موجود ہے، لیکن بغیر ان کی توبہ کے ہم خود کہتے ہیں فتاب علیکم وعفا عنکم، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ بندہ بتاؤ کائنات میں کہ جس نے گناہ کیا ہو، اس کی انکریمنیشن ہو گئی ہوئی ہو، وہ چالان ہو گیا ہوا ہو، پھر کسی بعد میں آنے والے سے وہ koئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو کہ پہلوں کو بھی معاف پچھلوں کو بھی معاف۔ اب تم اپنی ازواج کے ساتھ، نکاحی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بناؤ اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ یعنی ازدواجی تعلقات میں نقطہ نگاہ صالح اولاد ہو، عیاشی کی غرض سے اپنا وقت مت ضائع کرو، کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب کہ سیاہ اور سفید دھاریاں
آپس میں ممتاز نہ ہو جائیں، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، اور پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ تم ان کے ساتھ مباشرت یعنی جنسی تعلقات بیویوں کے ساتھ مت بناؤ درآں حال کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ اس سے جو فقہی مسائل استنباط ہوں گے۔ کڑی رکھی کوئی نے وہ آسان آلک پڑھیا کرے بچپن ماڑا کلاس فیلو صاحب نہ پتہ نظر کے کہتا کھدڑ کھدڑ اس کی آخیا کرنا، وہ گل کرنے اڑی کے سونا سا تو ماسٹر اس کی آخر نا وہ کھدڑا سبق سنا، اڑی نے کافی دیریاں یاد کری ایسا کری نا برکا ہی پھٹی گیا۔ اتنا کڑی کوئی نہیں لائی، یہ برکا ہی پھٹی گیا۔ جی یہ ہمارے اصولیوں کا ایک قاعدہ ہے، جو کسی کے لیے کام ممکن نہ ہو اس سے نہیں ہوتی نہیں، کیونکہ اس سے تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے۔ اصولیوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اسی کام سے منع کیا جایا کرتا ہے جو کر سکتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے گھر آنا ممکن ہے، اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ گھروں کا کوئی ذکر ہے؟ مسجد میں تو بوجہ مسجد کے ان کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا حرام ہوگا۔ تم جب مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو بیویوں کے ساتھ جوڑے والا تعلق مت بناؤ۔ اگر مسجد سے باہر نہ آتا ہو تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، کیونکہ مسجد میں تو وہ جوڑے کا عمل بیوی کے ساتھ کر سکتا ہی نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ گھر آ سکتا ہے، غسل کے لیے آ سکتا ہے، وضو کے لیے آ سکتا ہے، انسانی حاجت کے لیے آ سکتا ہے، کھانے کے لیے آ سکتا ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کوئی اس گھر میں موجود نہیں ہے جو اس کو کھانا لے جائے تو کھانے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ اس کا گھر آنا جائز ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نار جہنم سے بچ جائیں۔ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ مسلمان وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جھگڑا بھی انہوں نے نپٹا دیا۔ اس لیے عبدالغنی نابلسی کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے ان چاروں میں سے کسی کی۔